اللہ رب العالمین اس کو جادو سے بھی حفاظت فرمائے گا، اور ہر قسم کی جنات شیطانی حرکتوں سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کرے گا، ہر قسم کے اثرات سے وہ مامون رہے گا۔ یہ آیات پاک سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی فضیلت والے ہے، اخروی اعتبار سے بھی یہ بڑی، اللہ نے اس کی بڑی درجات رکھی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. پھر ایسی آیت الکرسی سے میرے دوستو اگر کسی کے اوپر جادو بھی ہو گئی ہو تو دیکھیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ 7 مرتبہ چاروں کل پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیے اور اسی پانی سے نہا بھی لے، اللہ رب العالمین اس کو جادو سے بھی حفاظت فرمائے گا، اور ہر قسم کی جنات شیطانی حرکتوں سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کرے گا، ہر قسم کے اثرات سے وہ مامون رہے گا۔ اور یہ آیت الکرسی، آپ سن لیں آیت الکرسی کہ یہ آیات پاک سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی فضیلت والے ہے، اخروی اعتبار سے بھی یہ بڑی، اللہ نے اس کی بڑی درجات رکھی ہے، اور اسی طریقے سے دنیاوی فوائد کے لیے بھی اللہ نے اس کی بڑی کمال درجہ رکھے ہیں۔ آپ 50 اس کی الفاظ پر مشتمل ہے، 50 الفاظ پر یہ آیت الکرسی مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی 11 دلائل موجود ہے، گویا کہ یہ آیات مجموعہ دلائل ہے۔ اس آیات کی فضیلت اس معنی میں ہے کہ کسی چیز کا علم یا اس کا ذکر نہ اس کی معلوم یا مذکور کی تابع ہوتا ہے، یعنی جو درجہ اور فضیلت کسی مذکور و معلوم کو حاصل ہوگا وہی اس کی علم یا ذکر کو حاصل ہوگا۔ اب قرآن پاک میں تو تمام چیزوں کا ذکر ہے، کہیں اللہ نے قرآن پاک کے متعلق بیان فرمایا، اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور کہیں اللہ کی نبیوں کا، کہیں اللہ کی نبیوں کا ذکر ہے، کہیں بڑے آدمیوں کا ذکر ہے، کہیں اللہ کی ولیوں کا، اور کہیں فرعون و قارون کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرعون اور قارون کا واقعہ بیان فرمایا، کہیں صالحین کا ذکر اللہ نے فرمایا، کہیں احکام کی، کہیں نواہی، انسان کی تہذیب کا بیان فرمایا، اس کی نفس اور روح کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح قرآن میں خود خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی توحید کا ذکر ہے۔ اس سورت کی اسی آیات کی شروع میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اپنے ذات، اس کی توحید کا ذکر اس میں ہے، اور کہیں اس کی صفات کمال اور کہیں صفات جلال و جمال کا ذکر اللہ نے کی اسی آیات کے اندر۔ تو یہ جو اللہ کا ذاتی ذکر ہے یہ تمام ذکر سے افضل ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذاتی ذکر ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، اللہ وہی ہے کہ اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہی ہے جو اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ عارضی، نہ مستقل، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ کوئی بھی معبود نہیں، معبود صرف اور صرف وہی اللہ کی ذات ہے، جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی معبود، جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی معبود مانتا ہے تو اس کا عقیدہ قطعاً باطل ہے۔ یعنی اللہ نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ اللہ کوئی بڑا ہو، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ بڑا، نہ عارضی، نہ مستقل، نہ باپ، نہ بیٹا، کوئی بھی معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، جو کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی معبود
مانتا ہے تو اللہ نے فرما دیا ہے یہ عقیدہ باطل ہے. جیسے ہندو 3 خداؤں کو پرستش کرتے ہیں، اسی طریقے سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا مانتے ہیں، وہ ان کو معبود مانتے ہیں.